کہ ہم نے جمہوریت کے اصل درسگاہ کی طرف پیٹ کر لی ہے، وہ کربلا ہے۔ ختم نبوت بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی ڈیوائن اتھارٹی کلیم نہیں کر سکتا۔ وہ تعلیم جو ختم نبوت دے رہی ہے اس کا ایک حصہ شرعیت ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جو جمہوریت کا تصور ویسٹ نے دیا اسلام سے آتا؟ کہ آپ اپنی ریاست کو ویلیوز پہ قائم نہیں رکھ سکتے تا وقت ہے کہ اس کو آپ جو دین نے اقدار دی ہیں ان کو نافذ نہیں کرتے، کیونکہ اس کے اندر وہ سینکٹیٹی پیدا نہیں ہو سکتی۔ امام پاک نے کیا کیا؟ امام پاک نے جو مقصد تھا بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس مقصد کے راستے میں جو رکاوٹیں حائل ہو رہی تھیں، اس مقصد کی تکمیل اور اس مقصد کے تسلسل میں، اس مقصد کی اتباع کے آگے منتقل ہونے میں جو رکاوٹیں آ رہی تھیں، امام پاک اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یعنی دیکھیں کہ ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی ڈیوائن اتھارٹی کلیم نہیں کر سکتا۔ ایبسلیوٹلی، بے شک۔ کرنا کیا ہے؟ اب صرف اس اتھارٹی کے ماتحت رہ کے اپنے آپ کو اس کے اطاعت میں رکھنا ہے، اور ہم نے اپنا جتنا بھی نظام ہے اپنی زندگی کا، انفرادی، سماجی، اجتماعی، اس گائیڈنس کے ماتحت رکھنا ہے۔ اچھا، اس گائیڈنس کے تحت بھی رکھنا ہے، اور شرعیت اس کا لازمی حصہ ہے۔ اس کا لازمی حصہ ہے، آپس میں ڈسکشن، کانورزیشن، مشورہ۔ دیکھیں، شرعیت اسی کی دین ہے، اس کی دین ہے، اس کی دین ہے، یعنی کہ ختم نبوت کی دین ہے شرعیت۔ وہ تعلیم جو ختم نبوت دے رہی ہے اس کا ایک حصہ شرعیت ہے، اور شرعیت ہے کس لیے؟ یہ بھی ختم نبوت کی تعلیمات کو پریزرو کرنے کے لیے، بے شک، ان کی حدوں کو توڑنے کے لیے نہیں ہے، اس کی حدیں ڈیفائنڈ ہیں۔ بے شک۔ اب امام پاک نے کیا کیا؟ ختم نبوت کو ریئلائز کیا، اس کو حقیقت میں بدلنے کی جد و جہد کی، کہ انسان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر قید سے آزاد کر دیا ہے۔ اب انسان کسی اور کا غلام نہیں ہو سکتا، بے شک۔ اب وہ صرف اللہ کا بندہ ہے اور قانون محمد کا پابند ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا، اب یہ وہ پہلو تھا جو آپ دیکھیں کہ خلافت راشدہ کے بعد من حیث الکل امت مسلمہ میں آپ یہ سمجھیں کہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکا۔ جیسے علامہ کا ایک بڑا معروف شعر ہے، ہو چکا اس قوم کی شان جلالی کا ظہور ہے، مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور۔ یعنی اس امت نے تلواریں تو بہت چلائیں، لیکن جو جمال تھا خلافت راشدہ کا اس کو عام نہیں کر سکی۔ قادمی صاحب، قابل غور بات ہے، جس وقت خلافت راشدہ تھی پوری دنیا میں ظلمت تھی، اندھیرا تھا، آمریت تھی۔ صدیوں بعد جا کے دنیا کو جمہوریت کا اور رائٹس کا پتہ چلا۔ مجھے جنید اپنا قادمی صاحب بتائیں، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جو جمہوریت کا تصور ویسٹ نے دیا اسلام سے آتا؟ کیوں ایسا نہیں ہوا؟ آج ہم جمہوریت کیوں میگنا کارٹا سے نکالتے ہیں؟ کیوں جمہوریت کو روسو کی سوشل کنٹریکٹ سے نکالتے ہیں؟ کیونکہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ بنو امیہ، بنو عباس، ان کی جو ملوکیت تھی اس نے خلافت راشدہ کے اس روشن چہرے کے اوپر بدنما داغ ڈالے؟ صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں تاریخ نے ہم سے یہ منصب لیا ہے، چھینا ہے، ہمیں سزا دی ہے تاریخ نے۔ اچھا، یہ قدرت کی طرف سے ایک سزا ہے؟ کیوں سزا ملی ہے؟ یہ منصب ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم نے جمہوریت کے اصل درسگاہ کی طرف پیٹ کر لی ہے، وہ کربلا ہے۔ اللہ، دیکھیں، کربلا کے بعد آپ کی پوری امت دو حصوں میں ہے، یا تو یزید کی طرف ہے یا حسین کی طرف ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جس وقت آپ نے واضح فرق قائم نہیں کیا، یہ منصب دوسری قوموں کو عطا کر دیا گیا۔ سوشل کنٹریکٹ کا آغاز عمر فاروق کے جملے سے ہو رہا ہے۔ بے شک۔ تو آپ نے دنیا کو جمہوریت کیوں نہیں سکھائی؟ جمہوریت کا درس آپ کی طرف سے آنا چاہیے تھا۔ بے شک۔ یہ منصب ہم سے چھین گیا۔ بے شک۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، آج بھی ہمیں یہ سوچنا ہے، اگر واقعی ہم اپنی سوسائٹی کو ان یونیورسل ہیومن ویلیوز پہ بیس کرنا چاہتے ہیں جو ویلیوز اسلام نے دی ہیں، تو ہمیں کربلا کی اہمیت کو ماننا، سمجھنا اور ہائی لائٹ کرنا ہوگا۔ بے شک۔ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، ورنہ امریت کے اثرات موجود رہیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سے مجھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی بھی پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی، انہیں کا ایک جملہ یاد آ رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو ماڈرن ڈیموکریسیز ہیں یہ 3-4 موڈز استعمال کرتی ہیں۔ کہیں پر الیکشن ہوتا ہے، ریفرینڈم ہوتا ہے، الیکٹرل کالج ہوتا ہے، کہ ساری چیزیں آپ کو خلافت راشدہ میں نظر آئیں گی۔ ایسا ہی ہے، یہ ان کا PhD کا تھیسس ہے۔
جی یہ ان کے پی ایچ ڈی کا بے شک، تھیسس ہے، تو اس میں کتنا انہوں نے چیزیں خوبصورت لکھی، کہ بہت پیاری جناب بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اوپن جو الیکشن کے ذریعے وہ ہو ایک رہے طرح کا الیکشن ہے، جناب عمر فاروق نامینیشن بھی نامینیشن ہے، بالکل الیکٹرل کالج سے جناب عثمان عثمان غنی آ رہے ہیں، ریفرینڈم کے ایک سوال قائم کیا گیا کہ کیا میں اس خلافت کا اس پہ حقدار سین علی ہوں؟ مرتضیٰ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اس پہ آ رہے ہیں۔ تو یہ کہ اچھا ایک اور چیز آپ دیکھیں، اب جو آپ کی گورننس کا ٹائم ہوتا ہے وہ 4-5 سال ہوتا ہے، یہ ملٹیپل خلافت راشدہ کے دور کا، وہ اسی کا 4-5 کا ملٹیپل بنتا ہے، بے شک خلافت ایسے، راشدہ کا آپ مدت بے ساری شک دیکھ لیں، ایسے۔ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یعنی بنیادی اصول تو ہم نے لے ڈاؤن کیے تھے، پھر کیوں ایسا ہوا کہ بعد میں ہم ملوکیت کے حوالے ہو گئی؟ ہونا یہ چاہیے تھا یہ روشنی وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں آگے بڑھتی، بے شک یہ چراغ ہم مزید ہائی لائٹ کرتے۔ تو اب بنیادی طور پہ یہاں میں علامہ اقبال کا اجازت جی جو بسم جملے اللہ، پڑھنا بسم چاہوں گا، اللہ۔ یہ ریکنسٹرکشن جی ہے جی 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 جس میں علامہ نے یہ بتایا ہے کہ ایک بنیادی کام جو اسلام نہیں کر سکا وہ کام ہم نے کرنا ہے۔ اسلام نہیں کر نہیں سکا، ابھی تک امت یعنی مسلمہ مسلمان نہیں کر سکے، مسلمان نہیں کر سکے، امت مسلمہ نہیں کر سکی، وہ کام ہے اسپرچل ڈیموکریسی کا قیام۔ واہ واہ بے شک، اچھا علامہ کہتے ہیں اسپرچل ڈیموکریسی مسلم ورلڈ کیوں قائم کر سکتی ہے، اس کی بیسس کیا ہیں اور ہم کیوں نہیں کر سکے؟ اب دیکھیں علامہ کے جملے ہیں، الفاظ علامہ کہتے ہیں ان دا ویو آف دی بیسک آئیڈیا آف اسلام دیٹ دیر کین بی نو فردر ریولیشن بائنڈنگ آن مین۔ اسلام کی بنیاد اس چیز پہ ہے کہ اب کوئی وہی اسلام کو انسان کو پابند اپنا غلام نہیں بنا سکتا، یہی ختم نبوت بے ہے۔ شک، ختم یعنی یہاں علامہ نے ختم نبوت کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن اس کی روح بیان بیان کر کر دی، دی۔ اس کی روح بیان کر دی۔ وی آر ٹو بی اسپرچولی ون آف دی موسٹ ایمینسپیٹڈ پیپل آن ارتھ۔ ہمیں اس زمین پر روحانی طور پر سب سے آزاد قوم ہونا چاہیے، بے شک سب سے باحریت قوم ہونا بے چاہیے۔ شک، ارلی مسلمز emerging out of the spiritual slavery of pre-Islamic Asia were not in a position to realize the true significance of this basic idea۔ ہم سے پہلی مسلمان نسلیں جو پری اسلامک روحانی غلامی سے نہیں نکل سکیں، جس کے لیے حسین نے جد و جہد کی، بے شک، وہ اس آئیڈیا کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ لیٹ دا مسلم آف ٹوڈے اپریشیٹ ہز پوزیشن۔ آج کے مسلمان کو سمجھنا چاہیے، وہ انڈرسٹینڈ کرنا، بلکہ اس جملے کو اگر مجھے آپ اجازت دیں میں یوں بیان کروں گا، آج کا مسلمان اس آئیڈیا کو سمجھنے میں پیچھے رہ چکا ہے۔ اس آئیڈیا کی بہت سی باتوں کو اس اسلام کے اغیار نے ایلابوریٹ کر دیا ہے، آپ پیچھے رہ گئے ہیں۔ آپ کو اپنی پوزیشن انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے، آپ کو اپنی پوزیشن اپریشیٹ کرنی چاہیے۔ ریکنسٹرکٹ سوشل لائف ان دی لائٹ آف دی الٹیمیٹ پرنسپلس اینڈ ایوولو آؤٹ آف دا ہدر ٹو پارشلی ریویلڈ پرپز آف اسلام۔ اب اسے اپنا سمجھنا چاہیے، اپنے سوشل ریکنسٹرکشن کرنی چاہیے اور اسلام کے اس پرپز کو فلفل کرنا چاہیے جو ابھی تک پارشلی انڈرسٹینڈ ہوا، سمجھا گیا، ریئلائز نہیں کر وہ سکتے۔ کیا ہے؟ دیٹ اسپرچل ڈیموکریسی وچ از دی الٹیمیٹ ایم آف اسلام۔ سبحان اللہ، ہمیں اسپرچل ڈیموکریسی کی طرف بڑھنا ہے جو اسلام کا اصل مقصد ہے۔ اب اسپرچل ڈیموکریسی کیا ہے؟ جو یونیورسل ویلیوز ہیں ان پر مبنی نظام کا قیام، جن کی روح تکریم انسانیت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ بے شک، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ یہ جو تکریم انسانیت ہے جس کو خلافت راشدہ کے بعد پس ڈال دیا گیا، اس کو حقیقت بنانے کے لیے، اس کو نظام میں ڈالنے کے لیے حسین کھڑے ہوئے اور اس کو آج ہم نے سمجھنا ہے اور اس کو حقیقت میں بدلنا ہے۔ سبحان اللہ۔